السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صبح اٹھ نہیں پاتے اور ہمارے شیطان جو ہے نا ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں آج ہم پڑھ کے حدیث پڑھیں گے اور جانیں گے کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم صبح نہیں اٹھ پاتے، اور ہمیں صبح اٹھنا جلدی کیوں ضروری ہے اور فجر کی نماز ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو لیٹس ریڈ۔ شیطان کی پھونک کا توڑ۔ ذکر اللہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں یہ خبر پہنچی کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کے دماغ پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر ایک گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، لیکن جب انسان جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتا ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو 2 گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ صبح کی نماز ادا کرتا ہے تو سب گرہ بندھن کھل جاتی ہے، پھر وہ شخص صبح کو حساس بشاس اور خوش مزاج ہو کر اٹھتا ہے، نہیں تو پھر وہ گندا دل اور سست رہتا ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو۔ مخلوق کے لیے نیند ایسا تحفہ ربانی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ پیغمبروں نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب سوئے تو بھلی طرح اور انسانوں کے جیسا سوئے اور اس نعمت کی قدر کرے، دل و زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس نعمت کے پانے پر جذبہ تشکر کا اظہار کرے۔ ہمارے ساتھ شیطان کس طرح سے کرتا ہے وہ آگے شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے، لیکن اور اس کا توڑ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا اور ہمیں صبح اٹھنا کیوں ضروری ہے، ہم انسانوں کے لیے صبح اٹھنا کیوں ضروری ہے، اور ہمارے لیے نیند ایک رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے جس کا ہمیں صحیح یوز کرنا چاہیے اور فجر کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے دماغ پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو شیطان انسان کے سوتے وقت 3 گرہ لگاتا ہے دماغ پر، اور ہر گرہ لگانے پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے۔ ہمارے ساتھ ہے نا ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سپنے میں نا یہ دکھاتا ہے کہ ابھی ہے نا بہت ٹائم ہے، بہت سمے، اور سمے کہتے کہتے ہمارا نماز بھی چھوٹ جاتا ہے، ہماری بات جو ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے وہ بھی چھوٹ جاتی ہے، جو ہم نے سوچا ہوتا ہے وہ سب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ چیز میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے، اسی لیے میں رات کو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتی ہوں، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر سونے سے شیطان ہمارے سے ایک دم دور ہو جاتا ہے۔ اور سونے کی دعا پڑھنی چاہیے، چاروں کل پڑھ کے، یہ ساری دعا پڑھنے سے نا شیطان بالکل ہی دور ہو جاتا ہے، اور ہم جس ٹائم کا ارادہ کریں گے اسی ٹائم اٹھیں گے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اور اچھے سے تفصیل میں جانتے ہیں۔ شاید اسی شیطانی اثر کی وجہ سے برے خواب دیکھتے ہو، دیکھا میں نے ابھی بتایا تھا نا، اور غافل لوگ دن چڑھے تک سوتے رہتے ہو، جبکہ مومن کو تو صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں فجر کی نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں چاہیے، اور پھر اپنے دن کے کام کاج کی ترتیب بنانا چاہیے۔ لیکن جو بے مقصد لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گویا کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں، رات کے آخری وقت میں یا نماز فجر کے وقت اٹھنے کا آدمی ارادہ کرے تو بنانا چاہیے، لیکن جو بے مقصد لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گویا کوئی قاعدہ قانون ہے ہی نہیں، رات کے آخری وقت میں یا نماز فجر کے وقت اٹھنے کا آدمی ارادہ کرے تو وہ اٹھ ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ دلی میں سبھی ہے نا رات کے 3 4 5 6 بجے تک بیٹھ کر صرف ویڈیو اسکرولنگ کرتے ہیں اور بات چیت میں لگے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ تہجد کی نماز ادا کر لے۔ جو نمازی ہوتے ہیں وہ بے شک کرتے ہی ہیں، لیکن جن کا ان سب سے بالکل پردہ ہوتا ہے دین اور نماز سے، تو وہ انسان یہ چیز کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اسکرولنگ میں لگا رہتا ہے اور فالتو کی ویڈیوز دیکھنا، فالتو کی بک کرنا، بس یہی کرتا ہے۔ وہ نہ تو نماز تہجد پڑھتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بھلے ہی کرتا ہوگا لیکن کبھی کبھی، اسی انسان کو سب سے زیادہ شیطان پکڑتا ہے۔
اور اس میں وہی کہا گیا ہے اگر ہم یہ سب کریں تو ہماری ہیلتھ کتنی اچھی ہوگی، ہیلتھ بھی اور ویلتھ بھی، سب کچھ اچھا ہوگا اگر ہم دین کے راستے پہ چلیں، صراط المستقیم پہ چلیں اور فجر کی نماز یعنی کہ 5 ہی وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ اور نصرت الہی بھی اس کی معاون ہوتی ہے، مگر جو خود ہی غافل ہو کر سوتا ہے وہ شیطان کے پھندے میں پھنس ہی جاتا ہے۔ دیکھا میں نے ابھی کہا تھا نا۔ اور ہمیں تو سب سے پہلے جلدی رات میں سونا چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز تہجد پوری کر سکیں، اپنا فجر کی نماز سے پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، اچھے سے ہر ایک چیز ہم کر سکیں۔ نہیں تو لیٹ سو، اسکرولنگ کرو، فائدہ ہوگا، آخرت کی تیاری ہوگی وہی کرو۔ اگر نہیں کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے تو دن کے کاموں میں لگ جاؤ اور خود بھی سیکھو اور سب کو سکھاؤ بھی۔ اور شیطان تو تھپکی دیتے ہی رہتا ہے، وہ تو جو جیسا کہ ہمارے گھر میں سبھی کہتے ہی ہیں، ہمارے ابو بھی ہمیں جب میں یہ چیزیں نہیں کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ تو شیطان روز ہی تمہیں تھپکی، لوریاں سب کچھ سناتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی بتایا گیا ہے اور پڑھنے کے بعد ہی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ واہ یہ سچ میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوتا ہے، تھپکی دیتے ہی رہتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جا، تھپکیاں دیتا رہتا ہے، تھوڑی دیر اور کی لوری بھی سناتا رہتا ہے، پیر بھی دباتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے شیطان اس آدمی کی رات کی عبادت بھی اور نماز فجر بھی چھڑوا دیتا ہے۔ دیکھا، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ نہ میرے راستے پہ چلے، اللہ کے دین پہ نہ چلے، کیونکہ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ انسان کو اسے صحیح راستے پہ سے بھٹکانا ہے اور وہ ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے، وہ ہمیں آخری سانس تک بھٹکاتا رہے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنا دین کے راستے پہ چلتے رہنا چاہیے، اپنی نماز اور ذکر میں لگے رہیں گے تو ہمیں قطعی شیطان نہیں بھٹکائے گا۔ شیطان رات کو سوتے وقت انسان کے دماغ پر جو 3 گرہ لگا دیتا ہے، ان کو کھولنے کے لیے اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سو کر اٹھتے ہی اللہ کا نام لے شکر ادا کریں تو پہلی گرہ کھل گئی، وضو اور طہارت کیا، دوسری گرہ کھل گئی، اور جب فجر کی نماز ادا کر لی تو اب سب گرہ کھل گئے اور شیطان کے سب بندھن سے آدمی آزاد ہو گیا۔ پھر ایسا آدمی حشاش بشاش اور چاک و چوبند ہو جاتا ہے، دل و دماغ کی گندگی، سستی اور کسل دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی نے یہ تینوں کام نہیں کیے وہ شیطان کے بندھن سے آزاد نہیں ہوتا، دن بھر اس پر خباثت، سستی اور کسل چھائی رہتی ہے۔ لہذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کو اپنے لیے ڈھال بنائیں، سوتے وقت بھی لیٹے ذکر اللہ میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ نیند آ جائے تو اللہ کی نصرت سہارا دیتے ہی رہتی ہے۔ تو ہم نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ دیکھا ہوگا بعض لوگ جو سوتے رہتے ہیں ان کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہے۔ دلی میں تو ویسے ہی لوگ ہیں نا، مطلب میں اگر بتاؤں تو جامع مسجد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں کے لوگ رات کو دیر سوئیں گے اور سو کے 12 بجے یعنی کہ جب ظہر کی نماز تک سوئے رہتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں، اسی وقت کرتے ہیں ناشتہ، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے، ہمیں ذکر اللہ میں لگے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں شیطان سے محفوظ رہیں۔ اور اگر میری یہ حدیث آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہم ایسی حدیث آپ سب کے لیے لے کر آئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیچھے کی جو نوائز ہو رہی ہے ان کے بیک گراؤنڈ جو چلیے اس کو اگنور کریے گا تھوڑا، کیونکہ اس نے تھوڑا بہت وہ کرا ہے ڈسٹرب، کیونکہ کنسٹرکشن چل رہا ہے اسی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو میں اسے اینڈ کرتی ہوں۔